یہ جو پروگرام تھا یہ 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے شروع ہوا تھا، اور آج ہی وزیر اعظم نے منظوری دیا ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے 1,60,00,000 خاندانوں تک اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے۔ پچھلے 9 ہفتوں میں ہم نے الحمدللہ 1 کروڑ خاندانوں سے زیادہ کی معاونت کی ہے، اور 121 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہوئے ہیں۔ ابھی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو جیسے کہ ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں، اس کی فی الحال 4 کیٹیگریز ہیں۔ ابھی تک تیسری کیٹیگری کی پیمنٹ چل رہی ہے، اور جو چوتھی کیٹیگری کی جو پیمنٹ ہے، جو وزیر اعظم کے کووڈ فنڈ سے فنڈنگ جس کی ہوگی، اس کا بھی اب آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے اس پروگرام کی تشکیل کے لیے جو انوویشن کا سہارا لیا کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھس ہیں، یعنی کہ ہمارے نظام میں جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبرز کا سسٹم ہے، جو موبائل فونز کا جو سسٹم ہے، اور جو ڈیٹا انالیٹکس کا جو نظام ہے، اس کو استعمال کر کے ایک جدید طریقے سے لوگوں کی معاونت کی جائے۔ اور اس میں ہم نے شفافیت کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا ہے۔ پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی ویڈیوز جاری کی گئی تھیں جس میں اس کا تمام طریقہ کار بیان کیا گیا تھا۔ اب اس کی ایک تفصیلی رپورٹ اگلے ہفتے آنے والی ہے۔ انفارمیشن پورٹل پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تحصیل لیول تک یہ معلومات دی جاتی ہیں کہ کس تحصیل میں کتنے حقدار ہیں، ان کو پیسے کیسے دیے جا رہے ہیں، کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے ہیں، کتنے اکاؤنٹس نکال لیے گئے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ قواعد و ضوابط کی پوری طرح پاسداری ہوتی ہے، اور بالکل ہی یہ ایک سیاسی مداخلت سے ایک بالکل ہی کی کوئی اس میں جگہ نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنے بڑے آپریشن کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گلگت سے کراچی تک ہزاروں سینٹرز پہ بیک وقت پیسے دینا انتہائی مشکل حالات میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے۔ پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ لاجسٹکس کے ایشوز ہیں، بہت بڑی کیش مقدار میں موو کرنا ہوتا ہے، اس کے مسائل، لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے، ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے۔ دور دراز علاقوں میں یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے۔ پھر کرونا وائرس کی اسپریڈ کے تناظر میں وہ تمام اقدامات کو ملحوظ رکھنا یہ ایک آسان چیز نہیں تھی۔ پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ فائنینشیل لٹریسی کی جو حالت ہے وہ آن گراؤنڈ وہ بہت ہی ویک ہے۔ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں، فون پہ کریڈٹ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ صرف فون سن سکتے ہیں، اس سے میسج نہیں کر سکتے۔ ہم نے 8171 کی اسکیم کو فری کرایا، والنٹیئرز کو موبلائز کیا کہ لوگوں کو ہیلپ کریں کہ وہ میسج کریں۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ریٹیلرز ہیں جو ہمارے ساتھ کیش ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں، ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس مشکل حالات میں کیش ڈسبرس کریں۔ ہم فوراً کیبنٹ کے پاس پروپوزل لے کے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 24% جو ایڈوانس انکم ٹیکس لیوی ہوتا ہے اس کو معاف کیا جائے۔ ہر پروونشل کیبنٹ کے پاس یہ مسودہ لینے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 16% سیلز ٹیکس ہوتا ہے آپ بھی اس کو معاف کریں۔ آپ یہ تمام چیزوں کو تناظر میں رکھیں کہ اتنے مشکل حالات میں تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری حکومت کی مشینری نے اکٹھے کام کر کے اور یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ایگزیکیوٹ کی ہے۔ ہم نے بدعنوان عناصر کے خلاف پوری طرح سے مکمل جنگ جاری رکھی جو کہ ان معصوم لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے فیلڈ میں، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا تھا ان پہ ایکشن ہوتا تھا۔ پھر جو بائیو میٹرک فیلئر کا جو مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کے انگوٹھے خراب ہیں ان کے لیے دوسرا طریقہ کار نکالنا، بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے بعد ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب آٹومیٹک ہوتا ہے۔ جن گھر کے سربراہان کی وفات ہو گئی اور اگر ان کو میسج جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا، سافٹ ویئر میں چینجز لانا، ایس او پیز میں چینجز لانا، بورڈ سے اپروول کرانا، ای سی سی کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا، کیبنٹ سے اپروولز، ان تمام چیزوں کی کرانا۔ تو یہ کافی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ صرف اس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ایک ہول آف گورنمنٹ اس میں رسپانس تھی۔ یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں تھا،
اس میں ٹیکسوں کی معافی کرانی, EC سے اپروول کرانا, فائنانس منسٹری سے پیسوں کی ریلیزز کروانا, کیبنٹ سے اپروول کرانا, پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن, ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن, یہ ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, مغرب تک تو نہیں فلور لوں گی, مگر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ جب بھی ہم لوگ تمام لوگ احساس ایمرجنسی کیش کی کے متعلق کوئی چیز وزیر اعظم کے پاس لے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرٹ پہ کرنا ہے, غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہے, پوری طرح شفافیت کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اگر آپ ہماری انفارمیشن پورٹل میں کیٹیگریز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نہ تو صرف نمبرز کی شفافیت ہے, مگر نمبرز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. اور میں تمام میڈیا کمیونٹی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس اسکیم کا جو سہرا ہے وہ تمام گورنمنٹ کی جو نیک نیتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ کوئی خالی میں دوبارہ کہوں گی کوئی میرے ڈویژن کی وہ نہیں ہے, یہ تمام حکومتی کابینہ کی اور تمام حکومت کی نیک نیتی کا عکاس ہے کہ ہم نے اتنی شفافیت اور قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سماجی تحفظ کا پروگرام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور یہ ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہوا. یہ میسج اس پہ کریں, اس پر 6 کروڑ روپیہ اضافی صارفین سے وصول کیا گیا لوگوں سے, غریب لوگوں سے, کیا آپ وہ ان لوگوں کو واپس کریں گی؟ دیکھیے جی, جیسے کہ میں نے بتایا وہ 8171 کی جو SMS اسکیم تھی وہ ہم نے دوسرے ہی ہفتے اس کو فری کر دیا تھا. اس سے پہلے جو وصول کر چکے تھے 6 کروڑ روپے, اس کی وضاحت کریں نا. دیکھیے جی, SMS میں تو بہت ہوتا ہے تو 1 روپیہ لگتا ہے, وہ ایک جو لگتا ہے, تو ٹوٹل ملا کے 6 کروڑ روپے آپ نے غریب لوگوں سے لے لیے. جی, اس کی ایگزیکٹ کاسٹ جو ہے وہ میں کیلکولیٹ کر دوں گی, مگر جیسے میں دوبارہ یہ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہی دوسرے ہفتے ہم فیلڈ میں گئے اور ہمیں یہ ایشو پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں ہوتا تھا, تو فوراً ہی ہم متعلقہ اداروں کے پاس گئے, PTA کے پاس گئے, نادرا کے پاس گئے اور ہم نے اس کو فری کروایا. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بھی موقع مل گیا کہ میں نادرا کا بھی شکریہ ادا کروں, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل مل کے اس میں کام کیا تھا. 6 کروڑ روپے نادرا نے لیے تھے یا موبائل کمپنیوں نے لیے تھے یا PTA نے؟ چلیں, I think let's stay with the budget. Let's go to the finance secretary. کی وہ فی ہوتی ہے, میں آپ کو بریک ڈاؤن پرووائڈ کر یہ آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کو بہت انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں, تو پلیز ان کو یہ انفارمیشن دیں. سر, وہ شہباز نے پوچھا تھا ریگارڈنگ دا کیش بفر اور ڈیٹ پروفائلنگ, تو بڑا کلیئر ہے, کیش بفر بالکل رکھا گیا فار دا سمپل ریزن کہ وی آر ناٹ بورنگ فرام دا اسٹیٹ بینک. کلیئر ہے, سو دیٹ انفلیشنری ہمارے پہ نہ رہے. تو اسٹریٹجک ریزنس تھے. اسٹریٹجک ریزنس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ ہم نے ویز اینڈ مینس جو بڑھایا پروونسز کا, تو وی یوزڈ ان دا سینس بفر آلسو کہ یہ آسٹیریٹی اور کوئی ایسا اس میں اثر والی بات نہیں ہے, کیونکہ ایونچولی یہ اسٹیٹ بینک پروفٹس کے ہمارے بڑے ہیں. سیکنڈلی, ڈیٹ ری پروفائلنگ انڈر دا PFM ایکٹ we had to do it also because of the fact کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری جو کیپ ہوئی ہے ساورین گارنٹیز اس میں ایشو نہ آئے اور ہمیں کلیئر پتہ چلے کہ ہمارا کیا ہے کیا نہیں. جیسے کہ ایڈوائزر صاحب نے فرمایا تھا, وی وانٹیڈ ٹو بی بالکل ٹرانسپیرنٹ ان آل دس, تو ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ یہ رہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کامنٹ آن ایکسپورٹس کے بارے میں. جی, آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت باتیں ہو رہی تھی کہ یہ ملک میں
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और हमारी इंडस्ट्रीज पिकअप नहीं कर रही और हमारे एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट है, तो वहीं से हम लोग ने शुरू किए थे। तो हमारी मेन फोकस ये थी कि हमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के तरफ तवज्जो देना है। जब तक वी डोंट अर्न डॉलर्स हमारी स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। तो वह तवज्जो दिए एक्सपोर्ट के ऊपर और बातें हुई एक्सपोर्ट के दो मसले थे। उन्होंने एक्सपोर्टर्स ने कहा कि हमारे रिफंड्स हमें मिलना चाहिए, रिफंड फॉर सेल्स टैक्स, रिफंड फॉर DLTL, रिफंड फॉर इनकम टैक्स। तो एक तो ये था, और दूसरा जो मेन उनके लिए इशू था कि हमारे एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी कॉस्ट के लिए हम लोग ने देखे कि एनर्जी कॉस्ट हमारे जो मेन कंपेटिटर्स है, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, उनका क्या रेट है। तो वो रेट हम लोगों ने उनको ऑफ़र कर दिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारे एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल प्राइसेस पर हम लोगों ने एनर्जी दिए। और फिर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए। और फरवरी में, जस्ट 1 month बिफोर द कोरोना हिट अस, हमारा एक्सपोर्ट्स इन द मंथ ऑफ February compared to February previously went up by 14%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर कोरोना आया तो मार्च में we went -6%, अप्रैल में -55% और मई में -34%। तो ऑब्वियसली हमारा काफ़ी हिट हुआ है। आपने सवाल पूछा था चाइना के बारे में। चाइना में 1 जनवरी इस साल 2020 में हमारे FTA लागू हो गया, वी स्टार्टेड। उसके फ़ौरन बाद ये कोरोना शुरू हो गया। तो इस वक्त चाइना का जो हमारा एक्सपोर्ट्स है ना, ये इट इज़ अबाउट $1.6 बिलियन और पिछले साल 1.7 था, तो तकरीबन 8% कम हो गया है। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि 2-3 दिन पहले रिपोर्ट्स मिले हैं कि नाउ चाइना इज़ बाइंग सीमेंट क्लिंकर फ्रॉम पाकिस्तान और हमारे शिपमेंट शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि ये हमारे पाकिस्तान में बेहद लाइमस्टोन है और वो अभी इसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स ठीक जा रहे हैं। और आपको पता है कि हम लोगों ने लुक अफ्रीका पॉलिसी ने किया है कि अफ्रीका को तवज्जो दो, $1 बिलियन पीपल है वहाँ। तो और हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मीट एंड पोल्ट्री के इजाफा हो रहा है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। ये तो आपको इसमें सारा डिटेल्स बता सकता हूँ, मेरे सामने है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी फोकस हो गए हैं थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, रिपोर्ट्स मिल रहे हैं टेक्सटाइल साइड से कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं ना वो वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको कोई फिगर्स नहीं बता सकता कि कितना होगा, ये इंशाल्लाह 2 महीने में सब पता लग जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे एक्सपोर्ट दोबारा बाउंस करेंगे। शुक्रिया। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए और आपने वक्त दिया, थैंक यू। इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जा रहा था। माली साल 2019-20 की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख अपनी पूरी टीम के हमरा रिपोर्ट पेश कर रहे थे। उनका कहना था कि खसारे में गुज़श्ता माली साल जो कि 2019-20 का था उसमें 73% कमी की गई, 5000 अरब के कर्ज़े वापस किए गए, सख्त पॉलिसी